السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ قابل احترام ساتھیوں، فکر خوارج خطرناک فتنوں کی حقیقت یا خوارج کے عقائد و افکار، ان کے نظریات سے متعلق آج تیسرا درس ہے۔ اس سے قبل کے درس میں خوارج کن کو کہا جاتا ہے، خارجی کون لوگ ہیں، اس تعلق سے مختلف علماء کے اقوال کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ خوارج کن کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ خوارج کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، بہت سارے القاب ہیں، تقریباً 11 نام یا 11 لقب ان کے بعض اہل علم نے جمع کیے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف زمانے میں، مختلف دور میں وہ الگ الگ نام سے ابھرتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں انشاءاللہ، کچھ نام اور کچھ ان کی پہچان آج کے درس میں ہم جانیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خارجیوں کے بہت سارے فرقے اور جماعتیں ہیں، لیکن وہ اس فرقے کا نام کوئی بھی ہو، اس کا لقب کچھ بھی ہو، یہ سارے کے سارے خروج اور بغاوت اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے الگ تھلگ رہنے پر سارے کے سارے متفق ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، الگ ہی رہیں گے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے کبھی نہیں رہنے والے لوگ ہیں، اور ان کا ایک مشہور نام جو ہے وہ خوارج ہے۔ اسی طرح سے ان کا ایک نام حروریہ بھی ہے، حروریہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں تحکیم کا مسئلہ پیش آیا، یعنی جنگ جمل، جنگ صفین جو ہوا بہرحال، اور دونوں نے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم صلح کر لیتے ہیں آپس میں، اور اس کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو حکم بنایا گیا کہ یہ جو فیصلہ دیں گے ہمیں منظور ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے مسئلہ تحکیم۔ تو یہ جو ہوا تھا، اسی کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے بغاوت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہاں سے نکل کر کے، اور کوفہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے جس کو حرورہ کہا جاتا ہے، وہیں جا کر کے سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے، جتنے لوگ بھی وہاں سے نکلے تھے۔ تو اسی لیے ان کا ایک نام یا ایک لقب اس حرورہ مقام پر جمع ہونے کی وجہ سے پڑ گیا حروریہ۔ تو خوارج کا ایک لقب کیا ہے؟ حروریہ، سمجھے نا؟ ہا را واو را یا اور حروریہ، اس لیے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، کوفہ کیا تھا؟ وہ دارالسلطنت تھی، مدینہ سے منتقل ہو کر کے کہاں چلے گیا؟ کوفہ۔ تو کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر یہ مقام ہے حروریہ۔
वहीं जा कर के हरूरा मुकाम पर जो लोग इकट्ठा हुए मसले तहकीम के बाद, उन्हीं को हरूरिया कहा जाता है। इसी तरह से बाद अहले इल्म ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी खवारिज से मुनाजरा करने गए थे। जब बगावत करके लोग अलग हो गए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले भेजा गया था उनसे मुनाजरे के लिए, और बकिया जो लोग थे उनसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनाजरा किया। तो मुनाजरा करके जब वापस पलटे तो कुछ खवारिज जो अलग हुए थे उनमें से कुछ अफराद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में आए। तो आपने उनसे पूछा कि भाई हम लोग आप लोगों को किस नाम से पुकारे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि कौन से नाम से पुकारे आप लोगों को? और उसके बाद खुद ही उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग जो है हरूरिया, इसलिए कि तुम हरूरा में जाकर के इकट्ठा हो गए, इसलिए तुम हरूरिया हो। और इसी तरह से एक रिवायत है सहीहैन वगैरह के अंदर कि एक खातून हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और उस औरत ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने हायजा औरत के ऊपर से नमाज तो माफ़ कर दिया, फिर रोज़े की क़ज़ा क्यों है? अगर रोज़े की क़ज़ा है तो नमाज की भी क़ज़ा होनी चाहिए। इस पर उसने एतराज़ किया। तो अम्मा आयशा ने कहा अहरूरियतुन अंती, तुझको अल्लाह का फ़ैसला रसूल का फ़ैसला पसंद नहीं है, तू हरूरिया है। तो पता ये चला कि ये जरासीम जो है ये क्या है? एक जरासीम है, ये एक कीड़ा है। खारजियत एक कीड़ा है, ये जरासीम बहुत बड़ा। तो वो जरासीम जिसके अंदर भी आए वो खवारिज है, वो खारजी है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें या उनकी बदअक़ीदगी जो बयान की जाती है उसका मकसद यही है कि जब हम कभी किसी से सुने, किसी से समझें, तो हमको समझ लेना चाहिए कि इसका मनहज क्या है। तो उसने जो एतराज़ किया तो अम्मा आयशा ने कहा कि भाई तेरा एतराज़ अल्लाह उसके रसूल पर है? क्यों? अल्लाह ने किया हुआ, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के नबी वसल्लम के ऊपर जो शरीयत नादिल हुई अल्लाह के नबी वसल्लम ने बयान कर दिया। वो अल्लाह के नबी वसल्लम ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। भाई अल्लाह ने जब हायजा के ऊपर से नमाज माफ़ कर दिया है, रोज़े की क़ज़ा रखी है, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने, तो हमको हिकमत तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अल्लाह उसके रसूल का फ़ैसला है। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं मन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नuslihi जहन्नम व साअत मसीरा। कि जो भी हिदायत आने के बाद, अल्लाह उसके रसूल का कोई फ़ैसला आने के बाद फिर वो क्या करे? अल्लाह उसके रसूल के उस फैसले की मुखालफत करे। तो ये क्या है? मुखालफत ही है कि अल्लाह उसके रसूल का एक फ़ैसला आ चुका, अब वो क्या कर रही है? मुखालफत का एतराज़ कर रही है। ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है उसके दिमाग में कुछ रहा हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने जब एक फ़ैसला दे दिया तो किसी को अख्तियार नहीं है और एतराज़ का हक़ किसी को नहीं है। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर जानता है, वो जो चाहे जो फ़ैसला करे। और इसी तरह से अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वुसअत ही के मुताबिक मुकल्लफ बनाता है। तो अल्लाह ताला ने नमाज की फ़र्जियत हटा ली, उसकी क़ज़ा हटा ली और रोज़े की क़ज़ा बयान कर दी, तो इस पे एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत से कहा था हरूरियतुन अंता, क्या तू हरूरिया है? यानी तुझको भी एतराज़ है अल्लाह उसके रसूल के फ़ैसले पर, इस तरह का जो है तू एतराज़ करती है। तो ये नाम जो है इस रिवायत के अंदर भी मौजूद है। तो इनका जो है एक लक़ब क्या था? हरूरिया। इसी तरह से एक लक़ब इनका जो है मुहक्कमा है।
محکمہ کا معنی یہ ہے کہ علامہ ابو الحسن الملتی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خوارج وہی لوگ ہیں جنہوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا تھا، یہی مسئلے تحکیم کے موقع پر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے سوا کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس لیے انہوں نے نعرہ بلند کیا لا حکم الا للہ۔ یعنی معنی کیا تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس خود اپنے عرش کریم سے اتر کے نیچے آئے اور اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح سے ان کا دوسرا نعرہ یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فیصلے کے لیے انسان کو فیصل مان لیا۔ تو یہاں یہ ہے لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی فیصل نہیں ہو سکتا، تو فیصل انسان کو بنا دیا، تو اس کا مطلب انہوں نے کیا کر دیا؟ کفر کر دیا۔ تو ایک دوسرا نعرہ تھا ان کا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا فیصل مان لیا، اس لیے نعوذ باللہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ تو یہ دوسرا نعرہ تھا۔ تو بہرحال ان کو خارجی اسی لیے کہا جاتا ہے یا محکمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تحکیم والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل اختیار کیا کہ بھئی فیصلے ہو جائیں، اس کو جو ہے ناپسندیدگی سے دیکھتے ہوئے اور نفرت سے دیکھتے ہوئے اور ایک اپنا موقف اور اپنا نظریہ قائم کر لیا کہ لا حکم الا للہ۔ تو بہرحال یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بلا شبہ تم جو کہتے ہو وہ بالکل درست ہے، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے، اور ایک مومن جو ہے اللہ ہی کا فیصلہ مانتا ہے، لیکن تمہارا جو مقصد ہے، تم نے جو مفہوم مراد لیا ہے اس سے، وہ غلط لیا ہے۔ کلمۃ حق ارید بها باطل، جو بات کہی گئی لا حکم الا للہ، وہ تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ تم نے اپنے مطلب براری کے خاطر ایک الگ مفہوم لے لیا، اس کا ایک غلط معنی اس کا کشید کر لیا۔ تو غلط طریقے سے انہوں نے اس جملے کو استعمال کیا، اور شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے بددین لوگ نہیں تھے، بس کیا تھا کہ قرآن کے سمجھنے میں جہالت اور گمراہی کے شکار تھے، انہوں نے صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح سے ان کا ایک لقب مارقہ بھی ہے، مارقہ۔ تو کتنے ہو گئے؟ یاد رہیں گے نا جی؟ 3 ہوئے۔ خوارج تو ہے، وہ تو بہت مشہور ہے، معروف ہے۔ اس کے علاوہ کیا بتایا؟ پہلا حروریہ، دوسرا محکمہ، اور تیسرا مارقہ۔ تیسرا کیا ہے؟ مارقہ۔ مارقہ جو ہے، مارقہ کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں، صحیحین وغیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی پہچان بتائی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ایک پہچان یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، کہتے ہیں کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ ایک تیر اپنے شکار کے بدن کو چھید کر کے پار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شکار ہے، شکار کے اوپر نشانہ لگائے، اب وہ تیر جو ہے بدن میں گھسا اور پار ہو کر کے نکل گیا، اور اس تیر کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں بچا، اس تیر پہ خون کا کوئی نشان نہیں ہے۔ تو یہ دین میں داخل ہوئے اور دین سے ایسے نکلے کہ کچھ دین بچا ہی نہیں ان کے پاس، ایسے ہو گئے، یعنی بالکل نہیں، جیسے کہ تیر چھید کر کے پار ہو جائے۔ تو یہ ہے مارقہ۔ مارقہ کہتے ہیں، مارق کہتے ہیں وہی تیر جو بالکل ایسا بدن میں گھسے اور پار نکل جائے، سمجھے، پار ہو جائے، تو اس کو بولتے ہیں مارق، مارق کہتے ہیں۔ تو اسی سے ان کو کیا کہا گیا؟ مارقہ۔ اسی ایک نام سے ذرا ان کو بہت چڑ ہے، اس کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ باقی کچھ لقب تو ان کے اپنے خود، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، کہا کہ تم کیا ہو؟ حروریہ ہو،
اس لیے کہ تم وہاں اکٹھا ہوئے تو ان کے سامنے ہی بولا. تو یہ نام ان کو بہت ناپسند ہے کہ بھائی ہم تو دیندار ہیں, سب سے بڑے دیندار تو خود ہی کو سمجھتے ہیں, باقی سارے لوگوں کو تو کافر سمجھتے ہیں. تو یہ نام جو ہے ان کو بہت تکلیف دیتی ہے, مارقہ. تو ایک لقب ہے مارقہ. اسی طرح سے ایک نام انہوں نے اپنا کیا رکھا, شرات. ایک نام رکھا شرات. شرات کے معنی خریدنا یا بیچنا. عربی میں شرع یا شریع کے معنی کیا ہوتے ہیں, خریدنا بھی ہوتے ہیں اور بیچنا بھی ہوتے ہیں, یعنی خریدنے والے یا بیچنے والے. تو خوارج جو ہے یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم شرات ہیں, شرات کہتے تھے. معنی یہ ہے, کہتے تھے کہ شرعنا انفسنا فی طاعت اللہ, کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے یا اللہ کی اطاعت میں جنت کے بدلے بیچ ڈالا ہے. سمجھے, یعنی ہم شرات ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں بیچ ڈالا. کس لیے, ہم کو جنت مل جائے. تو جنت پہ ہمارا ہی کنٹرول اور قبضہ رہے گا, جنت میں تو ہم ہی لوگ جائیں گے. تو اپنے آپ کو یہ شرات کہا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے جو ہے ان کا نام پڑا شرات. تو یہ ہو گیا 4 نام. پہلا حروریہ, دوسرا تیسرا مارقہ, اور چوتھا شرات. تو یاد رکھیں گے تو فائدہ رہے گا, ہے کہ نہیں. اور جاگے رہیں گے لوگ, نیند بھی آ رہی ہے. تو ایک نام شرات ہے. اسی طرح سے ایک لقب ان کا نواصب بھی ہے. ناصبی کہا جاتا ہے جن کو, نواصب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ کے متبعین سے حد درجہ دشمنی رکھتے تھے. کافر کہہ دیا, اب اس سے بڑا دشمنی کیا ہو سکتی ہے. تو جو ہے ان کا ایک لقب ہے نواصب, کیونکہ عربی میں کہتے ہیں نصب لہ العداء. معنی اس کا یہ ہوتا کہ اس نے اس سے دشمنی قائم کی. تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے موافقین تھے ان سے جو ہے ان کو دشمنی تھی حد درجہ, تو اس لیے جو ہے ان کا ایک لقب نواصب ہے. تو یہ ہوگا 5. اسی طرح سے ایک ہے ازارقہ. یہ ایک شخص تھا ان میں, نافع بن ازرق الحنفی. نافع بن ازرق الحنفی, اسی کے جانب یہ لوگ منسوب ہیں. یہ کہا جائے کہ ازارقہ جو گروہ ہے یہ خوارج میں سب سے زیادہ انتہا پسند گروہ ہے. ازارقہ سب سے خطرناک, بہت ہی سخت قسم کے یہ لوگ ہیں. ان سے زیادہ طاقتور اور ان سے زیادہ تعداد والے کوئی نہیں تھے اس زمانے میں. ازارقہ جو ہے یہ لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں نافع بن ازرق کے ساتھ میں بصرہ سے نکل کر اہواز گئے. اہواز اور اسی طرح سے اس کے آس پاس کے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا انہوں نے, خاص طور سے ایران اور کرمان. یہ پورا علاقہ جو ہے انہی کے انڈر میں تھا اس وقت. اور ان علاقوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جتنے بھی گورنر تھے سب کو مار ڈالا, سب کو قتل کر دیا اور پورے علاقے کے اوپر قابض ہو گئے تھے. تو یہ خوارج کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام فرقوں میں سب سے زیادہ انتہا پسند اگر کوئی فرقہ ہے تو فرقے ازارقہ ہے. اس لیے کہ ان کے جو عقیدے تھے یہ اور دیگر خوارج سے کچھ زیادہ ہی مختلف تھے, کچھ الگ تھے, جس کی وجہ سے کیا ہو گئے, خوارج کے فرقوں میں سے تھوڑا سا یہ کیا ہو گئے, الگ ہو گئے یہ لوگ. اور ان کے جو اعتقاد ہیں یا عقیدے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے شادی شدہ کوئی شخص اگر ہے اور اس نے زنا کر لیا ہے تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بھئی شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کر لی ہے تو رجم نہ کیا جائے, اس کو کوڑا مارے جائے. ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اسی طرح سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ مرد کے اوپر
بدकारी کی تہمت لگا دے اور ثابت ہو جائے کہ بھائی اس نے تہمت لگائی ہے، تو جس سے تہمت لگائی ہے اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی. شریعت کیا کہتے ہوئے کوڑے مارے جائیں گے، سمجھے؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد کے اوپر تہمت لگا ہے تو پھر کوڑا نہیں لگایا جائے گا، حد قذف نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی شادی شدہ عورت کے اوپر اگر کسی نے تہمت لگائی ہے تب کوڑے مارے جائیں گے. تو ایک تو شادی شدہ سے جو ہے انہوں نے رجم نکال دیا کہ رجم نہیں کرنا ہے، کوڑے مار کے کام چلاؤ. اور اسی طرح سے مرد شادی شدہ مرد پر زنا کی تہمت لگے تو اس پر حد قذف نہیں ہے. اور اسی طرح سے عورت کے اوپر اگر شادی شدہ عورت کے اوپر لگ جائے تو پھر حد قذف لگائی جائے گی. اسی طرح سے شریعت میں ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اس کا کیا ہے، یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، سمجھے نا. لیکن انہوں نے کیا کیا، کندھے سے کاٹنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی کام ہی ختم کر ڈالو اس کا، تو کندھے سے اس کا ہاتھ کاٹتے تھے یہ لوگ. دوسری بات، شریعت نے ایک حد نافذ کی ہے کہ بھائی اتنا مال ہو، اور بہت ساری شروط ہیں اس کے لیے کہ کیوں چوری کیا، کیا وجہ تھی، اور جو ہے مال کی ایک مقدار بھی متعین کی گئی ہے کہ اتنے مقدار کی. اور یہ کہتے ہیں کہ چوری چاہے کم ہو کہ زیادہ، 1 روپیہ بھی کیوں نہیں چرایا، اور چوری ثابت ہو گئی تو اس کا ہاتھ کاٹ دو کندھے سے. تو یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں. تو کہتے تھے کہ ہاتھ سے ان کا جو ہے کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اسی طرح سے انہوں نے یہ حکم بھی نافذ کر دیا کہ ایک حائضہ عورت اگر روزے کی قضا کرتی ہے تو نماز کی بھی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. وہ 6 دن 7 دن اگر وہ ناپاک رہتی ہے تو جتنے وقت کی نمازیں اس کی چھوٹیں گی وہ ساری کی ساری نمازیں وہ قضا کرے گی بعد میں. اسی طرح سے انہوں نے ان تمام عورتوں اور بچوں کے خون کو مباح اور جائز قرار دے دیا جو ان کی جماعت سے نہیں ہے. تو انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. ہمارے ہم عقیدہ ہیں تو ہمارے ہیں، ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں تو عورت ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، قتل کر ڈالو، اس کو مار ڈالو. یہ مار ڈالتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کوئی سریہ بھیجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصیحت کرتے تھے، خبردار عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، جھاڑ تک نہیں کاٹنی ہے، وہاں کے گھروں کو برباد نہیں کرنا ہے. تو نصیحت کرتے تھے جو لوگ لڑیں خالی ان سے لڑائی کرنی ہے، جو بزرگ ہیں ان سے چھیڑخانی نہیں کرنی ہے، انہیں نہیں ستانا ہے. تو اسلام نے جو ہے جہاں جہاد کی تعلیم دی ہے وہیں اس کے لیے کچھ شروط بھی رکھے ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں اس کے. لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمارا اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور ہمارا نہیں ہے تو پھر اس کے بچے ہوں، اس کی بیوی ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کافر ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. اسی طرح سے ان کے پاس ایک نظام یہ بھی تھا، قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے جاتے تھے تو ان کا امتحان لیا جاتا تھا، جانچا جاتا تھا. تو ایسے انہوں نے بھی اپنے پاس کہ کوئی اگر ہجرت کر کے ان کے پاس جاتا تھا تو وہ لوگ ان کا امتحان لیتے تھے. اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مخالف عقیدے کے لوگ جو ان کے قیدی بنے ہوئے تھے ان کو لے کر کے آتے تھے، اور یہ شخص جو ہجرت کر کے آیا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار دیتے تھے، کہتے تھے اس کو مار، اس کو قتل کر. اگر وہ کر دیتا تھا تو پھر اس کو اپنے جماعت کا پروانہ دے دیتے تھے، اپنے جماعت کی رکنیت جو ہے اس کو دیتے تھے، اور اگر نہیں تو اس کو بھی مار ڈالتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ بھائی آپ پہلے امتحان دو، پاس ہوں گے تو ہمارے، اور پاس نہیں ہوئے تو ہمارے نہیں. یہ ہے ازارقہ، کہ ان کے امتحان کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے اور ہمارے ہیں یا تو ہمارے نہیں ہیں. اسی طرح سے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے پر جو نہیں ہیں وہ ان کے بچے اور وہ سارے کے سارے لوگ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہیں، وہ سب جہنمی ہیں. کیسے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. جیسے کہ
عام طور سے کافرین کے لیے کہا گیا ہے، کفار کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ اپنے ہم عقیدہ والے لوگوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، خاص طور سے کہتے تھے کہ مخالفین کے جو بچے ہیں وہ مشرک ہیں، اور ایسے مشرک ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اسی طرح سے انہوں نے باقاعدہ آپس میں اتفاق کر لیا تھا. اتفاق یہ کر لیا تھا کہ ہم اور ہمارے ہم عقیدہ لوگ جہاں جہاں ہیں وہی دارالاسلام ہے، اور باقی جہاں ہم نہیں ہیں وہ سارا کا سارا دارالکفر ہے. جہاں ہم ہیں وہی دار اسلام، اور جہاں ہم نہیں ہیں وہ پورا کا پورا کیا ہے؟ دیار کفر ہے. سمجھ نا؟ اب جب دیار کفر ہے تو پھر ان کو لوٹو مارو یا ان کی امانتیں رکھو، اس کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، وہی لوگ جو ان کے خون کے پیاسے ہیں آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، اور انہی کی امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا جاتے ہیں کہ علی ان کے امانتیں واپس کر دینا. اور یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم دار اسلام ہیں، دارالاسلام، ہمارے علاوہ جتنے لوگ دارالکفر میں ہیں وہ لوگ اگر ان سے کچھ لے لیا جائے تو واپس کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں. اسی طرح سے انہوں نے آپس میں یہ بھی اتفاق کر لیا تھا کہ ہم یہود، نصارہ، مجوسی ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو نہیں ماریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشانیاں آگے آئیں گی. آپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے، ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو ان کے جو ہے دشمن کون ہیں؟ صرف مسلمان جو ان کے ہم عقیدہ نہیں ہیں، وہی ان کے دشمن ہیں، باقی کوئی نہیں ہے. باقی یہودی بھی ان کا اپنا، نصرانی بھی ان کا اپنا ہے، مجوسی بھی ان کا اپنا ہے، کوئی جو ہے بے دین جتنے بھی ہیں سب ان کے اپنے ہیں. صرف مسلمان جو ان کا ہم عقیدہ نہیں ہے وہ ان کا نہیں ہے، اس کو قتل کرنا واجب، اور وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی طرح سے وہ یہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ اگر کسی نے کر لیا ہے تو اب اس کے سبب سے وہ مکمل طور سے اسلام سے خارج ہو گیا، مکمل طور سے اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور وہ دوسرے جو ملتیں ہیں اس کے جو کفار ہیں ان کفار کی طرح سے ہمیشہ وہ بھی جہنم میں رہے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں کافر کہا، اور اسی طرح سے دونوں حکم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں حضرت عثمان بن مظعون، اور اسی طرح سے جو ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سارے کے سارے ان کے نزدیک کیا تھے؟ سارے کے سارے کافر تھے، سب کو یہ کافر مانتے تھے. عبداللہ بن عباس وغیرہ سب کو کہتے ہیں کافر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے لوگ جہنم میں رہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کے بارے میں ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اسی طرح سے انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کر لیا تھا کہ اگر کوئی ان کا اپنا موافقین یا اپنا متبعین وہ اگر ہجرت کر کے ان کے علاقے میں نہیں آیا، چاہے جائے کہ انہی کے منہج پر وہ کیوں نہ ہو، ان کے موافق کیوں نہ ہو، اگر وہ ہجرت کر کے ان کے علاقے میں نہیں آتا ہے جہاں وہ بسے ہوئے تھے تو وہ مشرک ہے. اتنے سخت کہ تو نہیں آیا تو مشرک، چاہے جائے کہ مذہب، عقیدے، منہج میں وہ اس کے موافق کیوں نہ ہو. اتنے سخت تھے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے اور غلط بدعتیں اور ہلاکت خیز خرابیاں اس ازارقہ کے اندر تھیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ہمیشہ سے ان کا مقصد کیا رہا کہ اپنی حقیقت لوگوں سے چھپانا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، اور اسی طرح سے اپنے گھناؤنے اور گندے افعال کو خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. جیسے کہ مان لو کیا ہے ایک تنظیم القاعدہ، بظاہر لوگوں کو کیا لگ رہا ہے فلسطینیوں کی مدد کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ازارقہ ہیں، کم خطی ہے، یہ خوارج ہے،
یہ خارجی ہیں، یہ مددگار نہیں ہیں مسلمانوں کے، انہی کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں سر۔ تو یہ جو القاعدہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک خارجی گروہ ہے، یہ خوارج ہیں، پکے خوارج ہیں۔